بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عالم اسلام کے عظیم رہنما، علمی اور روحانی شخصیت حضرت مولانا مفتی رفیع عثمانی صاحب، جو کہ مفتی تقی عثمانی صاحب کے بڑے بھائی تھے اور حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب کے صاحبزادے تھے، ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت مولانا مفتی رفیع عثمانی صاحب وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے سرپرست اعلیٰ تھے، اور اس وقت پوری دنیا میں حضرت مفتی صاحب کے لاکھوں شاگرد دین اسلام کی خدمت کر رہے ہیں۔ انہوں نے ہمیشہ اپنے آپ کو علم، حکمت، روحانیت اس کے ساتھ منسلک رکھا، اور اسلام اور مسلمانوں کی خدمت کے لیے جو کچھ بھی ممکن ہوا وہ اپنی زندگی میں کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس قحط الرجالی کے دور میں جب پہلے ہی اللہ والے اور علم والے، فکر والے نایاب ہوتے چلے جا رہے ہیں، حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب کا انتقال عالم اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے اور بالخصوص اہل پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا خلا پیدا کر گیا ہے۔ یہ خلا مجھے تو پر ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ پورے عالم اسلام میں اس وقت ایک غم کی کیفیت ہے۔ پاکستان کی تمام بڑی شخصیات اور عالم اسلام کی اہم شخصیات اس وقت حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کر رہی ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب ہوں، پاکستان کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب ہوں، مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں، جتنے بھی پاکستان اور پاکستان سے باہر علم سے، دین سے، حکمت سے، فکر سے وابستہ لوگ ہیں، وہ اس حادثے پہ غم زدہ ہیں۔ دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کے متعلقین اور ان کے محبین اور ان کے اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ ہم حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب کے انتقال پر اپنے آپ سے بھی اور تمام اہل اسلام سے تعزیت کا اظہار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے دین کا کام لیا، قال اللہ وقال رسول اللہ کی خدمت کی انہوں نے، اور انشاءاللہ اللہ کریم کے فضل سے، عنایت سے، کرم سے ان کی آخرت کی منزلیں بھی قرآن و حدیث کے ساتھ وابستہ ہونے کی وجہ سے، قرآن و حدیث کی خدمت کی وجہ سے، انسانیت کی خدمت کی وجہ سے بہت ہی کامیاب ہوں گی۔ انہوں نے دنیا میں بھی کامیاب ترین زندگی گزاری اور آخرت کی زندگی بھی ان کی کامیاب ترین ہوگی انشاءاللہ۔ انہوں نے پاکستان میں ہمیشہ انتہا پسندی، دہشت گردی اور فرقہ وارانہ تشدد کی نفی کی۔ پیغام پاکستان جیسی دستاویز اور میثاق کے حوالے سے ان سے اور ان کے بھائی حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب سے، جو پاکستان کے علماء، مشائخ، حکومت
سلامتی کے اداروں افواج پاکستان نے رہنمائی لی، وہ سب کے سامنے ہے۔ زندگی کی آخری ساعتوں تک اپنی تمام جدوجہد کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقف رکھا۔ وقت کی کمی کی وجہ سے اس وقت یہ چند باتیں عرض کی ہیں۔ انشاءاللہ حضرت مولانا مفتی رفیع عثمانی صاحب کے حوالے سے ایک مفصل پروگرام اگلے ہفتے آپ کے سامنے ضرور پیش کریں گے، ضرور عرض کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ یا اللہ حضرت مفتی صاحب کے درجات کو بلند فرما، متعلقین کے، محبین کے، اہل خانہ کے لیے صبر کی دعا ہے۔ رب تعالیٰ جو دین کی اور اسلام کے لیے مفتی صاحب کی خدمات ہیں ان کو قبول فرمائے، اور ہم سب سے اپنے دین کا کام لے، اور دین کے لیے اور اسلام کے لیے جو مفتی صاحب خدمات سر انجام دے رہے تھے ان کو جاری رکھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، ملک کے موجودہ حالات کے حوالے سے یہ بات نظر آ رہی ہے اور یہ بات واضح ہے کہ پاکستان کا داخلی استحکام ہی پاکستان کو تمام مصائب اور مسائل سے باہر نکال سکتا ہے۔ اس حوالے سے بہت ساری جدوجہد کی ضرورت ہے۔ ہمارا ہمیشہ یہ موقف رہا ہے کہ تمام سیاسی اور مذہبی جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پر بیٹھ کر بات چیت کرنی چاہیے، آپس میں گفتگو کرنی چاہیے، آپس کے اختلافات کو باہمی مکالمے سے حل کرنا چاہیے، رواداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، تشدد ختم کر کے عدم تشدد کی بات کرنی چاہیے، اور یہی میری التجا اور التماس ہے محترم عمران خان صاحب سے اور ملک کی دیگر سیاسی و مذہبی جماعتوں سے کہ جو مستقبل کے حالات ہیں پاکستان کو معاشی طور پر اور اقتصادی طور پر اور اخلاقی طور پر مضبوط اور مستحکم کرنے کے لیے ہم سب کو ایک پلیٹ فارم پر بیٹھ کے بات کرنی چاہیے۔ دکھ کی بات یہ ہے کہ اب تک کی جتنی کوششیں ہوئی ہیں وہ کامیاب نہیں ہو پا رہی۔ صدر مملکت محترم جناب ڈاکٹر عارف الرحمن الوی صاحب اور چودھری پرویز الہی صاحب، وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب، وہ پاکستان کے سپہ سالار جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، ان سب نے مثبت سمت کوششیں کی ہیں، لیکن افسوس کے بات نہیں بن پا رہی۔ آج جبکہ ناظرین ہمارے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب الوداعی تقریبات میں شریک ہو کر اپنے دور کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں اور نئے آرمی چیف کا تقرر قریب ہے، ان حالات میں ایسی گفتگو یا ایسی افواہ سازی جس سے آنے والے سپہ سالار کے لیے مشکلات پیدا ہوں کسی بھی طور مناسب نہیں ہے۔ پاکستان آرمی، پاکستان کی فوج ایک مضبوط اساس رکھتی ہے، ایک مضبوط نظریہ رکھتی ہے، ایک مضبوط فکر رکھتی ہے۔
یہ ایمان، تقوی، جہاد فی سبیل اللہ والی فوج ہے، یہ شہادت کی طالب فوج ہے، یہ ڈسپلن، نظم و ضبط اور وحدت اور اتحاد کی پابند فوج ہے۔ انتہائی افسوس کی بات یہ ہے کہ جو گفتگو اس حوالے سے کی جا رہی ہے اور جو افواہ سازی اور یوٹیوب چینلز چلانے کے لیے جو عجیب و غریب کہانیاں بنائی جا رہی ہیں، وہ کسی صورت درست نہیں ہیں اور نہ ایسا ہونا چاہیے۔ ناظرین، پاکستان کا جو جرنل اس جگہ پر پہنچتا ہے کہ اس کا نام آرمی چیف کے لیے آ جائے، سپہ سالار کے لیے آ جائے، وہ ہر اعتبار سے قابل ہوتا ہے۔ اس کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی اسے ہمت اور توفیق دے کہ وہ اپنے دین، اپنے وطن، اپنی قوم کی خدمت کر سکے، وہ اس عظیم وطن کی سرحدوں کی حفاظت کر سکے، اور جو پاکستان کو اندرونی بیرونی خطرات لاحق ہیں وہ اس سے اس وطن کو نکال سکے، بجائے اس کے کہ ہم کسی کی آمد سے پہلے ہی تبصرے شروع کر دیں اور بغیر سوچے سمجھے وہ گفتگو کریں کہ جس کے نتیجے سے ہمارے صرف دشمن خوش ہو رہے ہوں، ہمارے دوست پریشان ہو رہے ہوں۔ یہ اللہ کو معلوم ہے یا وزیر اعظم پاکستان یا ان کی جو مشاورت جن کے ساتھ ہے ان کو معلوم ہوگا کہ پاکستان کا آنے والا سپہ سالار کون ہے؟ میرے لیے، میری قوم کے لیے کوئی بھی ان 5-6 جتنے بھی نام ہیں ان میں سے ہوگا، وہ ہمارے سر کا تاج ہے، وہ اس ملک کا سپہ سالار ہے، وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے، وہ اس قوم کا مان ہے اور پوری قوم ان پر اعتماد کا اظہار کرتی ہے۔ وہ کسی جماعت کا سپہ سالار نہیں بن رہا، وہ کسی مسلک کا سپہ سالار نہیں بن رہا، وہ کسی مذہب کا سپہ سالار نہیں بن رہا، وہ پاکستان کا سپہ سالار ہوگا، اور اس کے سامنے پاکستان اور پاکستانی قوم کے مفادات ہوں گے۔ اسی لیے میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ صبح و شام اس معاملے پہ افواہ سازی کر رہے ہیں، یا جو لوگ صبح شام اس حوالے سے افواہ سازی کر رہے ہیں، وہ اس بات کو یاد رکھیں کہ وہ کوئی ملک اور قوم کی خدمت نہیں کر رہے۔ ہمارے وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب یہ بات بتا چکے ہیں کہ انشاءاللہ منگل یا بدھ تک نئے آرمی چیف کا نام سامنے آ جائے گا۔ میں پھر یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کوئی بھی ہو ہمارے ان جرنیلوں میں سے، وہ ہمارے لیے، پوری قوم کے لیے، ہمارے وطن کے لیے سر کا تاج ہے، وہ ہمارا سپہ سالار ہے، وہ اس قوم اور وطن کا محافظ ہے، اور اس پر تبصرے کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ یہ ہماری گزارش بھی ہے، عرض بھی ہے، اور بار بار یہ گزارش اور عرض آپ کے سامنے ہم کرتے رہیں گے اس وقت تک جب تک یہ معاملہ جو ہے وہ اپنے حتمی فیصلے کی طرف نہیں چلا جاتا کہ آپ مہربانی کریں تبصروں سے گریز کیجئے۔ جو ہمارا آئین ہے، ہمارا قانون ہے، اس نے ہمیں بتایا ہے، اور اس میں وزیر اعظم کا یہ حق ہے۔ جی ایچ کیو نام بھیجے گا، وزارت دفاع وہ نام وزیر اعظم صاحب کو پیش کر دے گی، وزیر اعظم نے جوائنٹ چیف اور چیف آف آرمی سٹاف کا تقرر کرنا ہے، وہ اس پر ٹک لگا دیں گے، لہذا فیصلہ ہو جائے گا۔ کوئی
اس پہ پریشان ہونے اور پھر پریشان کیوں ہوں؟ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے۔ میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جو اس وقت 5 یا 6 یا 4 جن جرنیلوں کے نام آ رہے ہیں، میرے لیے وہ سارے سر کا تاج ہیں پوری قوم کے لیے، کیونکہ انہوں نے اپنی قوم کے لیے، اپنے وطن کے لیے، اپنی فوج کے لیے خدمات سر انجام دی ہیں، اور ان کو متنازع بنانا، یہ قبل از وقت پیشن گوئیاں شروع کر دینی کہ فلاں، یعنی جس طرح کہا جا رہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب اسی کو لگائیں گے جو عمران خان صاحب کے خلاف، خدا کا خوف کرنا چاہیے۔ خود عمران خان صاحب وزیر اعظم رہے ہیں، انہیں بھی یہ بات معلوم ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے، اور نہ ایسا ہو سکتا ہے، نہ ایسا ہوتا ہے۔ ناظرین، آخر میں گزشتہ دنوں پاکستان علماء کونسل کی مرکزی مجلس شورا و عاملہ کا اجلاس ہوا ہے، جس میں کچھ باتوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ ان میں سب سے اہم بات یہ ہے جو میں نے شروع میں کی کہ تمام سیاسی و مذہبی جماعتوں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ مذاکرات کے لیے آگے بڑھیں۔ مذاکرات سے ہی مسائل حل ہوتے ہیں۔ اسی طرح میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ ہمیں پاکستان کے اندر جو عدم برداشت ہے، جو عدم رواداری ہے، اس کے خاتمے کے لیے بھی محنت کی ضرورت ہے۔ آج چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم آپس میں دست و گریبان ہو جاتے ہیں۔ پولیٹیکل قیادت وہ آپ کے سامنے ہے، ٹی وی شوز میں ہم دیکھتے ہیں کیا کچھ ہو رہا ہے، پھر ایک یوٹیوب کا کیا کہوں میں اس کو، پھر کہیں گے آزادی اظہار، آزادی اظہار سے آگے بات بن چکی ہے کہ یوٹیوب پہ جس کا جو دل چاہے، جس کا متعلق دل چاہے، جو چاہے کر دے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی کہنے والا نہیں ہے۔ اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے خاتمے کے لیے آگے بڑھنا چاہیے۔ ناظرین، ایک قضیہ چل رہا ہے عمران خان صاحب کے دور میں توشہ خانے کے حوالے سے۔ میں سمجھتا ہوں جو کچھ ہو رہا ہے، میں نے کل بھی عرض کیا تھا، یہ اچھا نہیں ہو رہا۔ پاکستان کے لیے ہر طرف سے بدنامی ہے، پاکستانیوں کے لیے بدنامی ہے۔ عمران خان صاحب اس ملک کے وزیر اعظم رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں جن دوستوں نے یہ تحفے دیے تھے وہ کیا سوچ رہے ہوں گے؟ جو توشہ خانے سے تحفے غائب ہو گئے، ان کی قیمتیں کم لگ گئی، یہ تو راز ہوتا ہے۔ میرا دوست مجھے کیا دیتا ہے اور کسی اور کو کیا دیتا ہے، یہ تو راز ہے۔ اب یہ راز ہم نے افشاں کر دیا۔ یہ راز تو بہت پہلے سے افشاں ہو چکا ہے، اب اس پر ذرا تفصیلات آ رہی ہیں۔ شرمندگی ہی شرمندگی ہے، اور اگر کوئی یہ کہے کہ یہ شرمندگی نہیں ہے تو اس پہ ماتم ہی کیا جا سکتا ہے۔ قانون کے مطابق تمام چیزیں ہونی چاہیے۔ جس نے بھی قانون کی خلاف ورزی کی ہے اس کے خلاف قانون کو حرکت میں آنا چاہیے۔ میں تو یہی بات عرض کروں گا کہ اس سارے قضیے میں پاکستان اور اہل پاکستان کے لیے شرمندگی کے علاوہ کوئی چیز نہیں نکلی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پہ اپنا فضل کرے، رحم کرے، اور ہمیں اور ہمارے وطن کو ہر قسم کے شرور سے محفوظ رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔